اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وأزواجه وبارك وسلم ألف مرة بعدد كل ذرة أو أكثر ما فوق البيان وسلم تسليما كثيرا كثيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین یا رب العالمین۔ اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا جس طرح رب کائنات کی شایان شان ہے، درود اور سلام نبی مکرم عدل مفخم حسن مجسم رسول محترم محمد انور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم، اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین مومنات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی اس کے استقبال کے لیے تیاری فرما لیتے۔ حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے سال میں سے 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک تو ہر بندے اور بندی کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور دوسرا یہ مہینہ جس کے آخری ایام چل رہے ہیں، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان اور رمضان کے دونوں مہینوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھا کرتے ہیں، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ رمضان کی عبادت اور روزے رکھنے کی ٹریننگ حاصل کرنا، اس ماہ مبارک کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اسی طرح میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی یہ ترغیب دیا کرتے کہ شعبان معظم کے روزے رکھا کرو، اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آدھا شعبان گزر جاتا تو اپنی امت کو روزے رکھنے سے روک دیتے۔ اذا انتصف شعبان لا تصوموا، جب شعبان آدھا ہو جائے اور اس کے بعد 15 دن باقی رہ جائیں یا 14 دن، تو ان دنوں میں روزہ نہ رکھو۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں کہیں تمہارے اندر پریشانی نہ آ جائے، نکاہت نہ آ جائے، کمزوری نہ آ جائے۔ اور جو فرض مہینہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے،
کہیں اس کی ادائیگی، اس کی عبادات کی ادائیگی کے اندر کہیں تمہارے اوپر برڈن نہ پڑ جائے، بوجھ نہ بن جائے، اور جسمانی کمزوری ہو جائے تو کہیں کما حق کو ہو تم اس کے فرض کو ادا نہ کر سکو، تو یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ لہٰذا آدھا شعبان گزر جانے کے بعد، شعبان معظم کی 15 تاریخ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو روزہ رکھنے سے منع فرما دیتے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی، چلے آدھا شعبان نہ صحیح لیکن میری امت کے لوگ شعبان کے کچھ نہ کچھ روزے ضرور رکھیں، یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی۔ 1 2 3 روزے تو شعبان کے اندر ضرور رکھنے چاہیے، یعنی کہ شعبان کی پہلی تاریخوں میں 15 تاریخ سے پہلے تک میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے شعبان کے کچھ روزے رکھے تھے، 1 2 3 روزے کہیں رکھے تھے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول نہیں، میں نہیں رکھ سکا۔ فرمایا پھر ایسا کرنا، جب رمضان المبارک گزر جائے گا نا تو تب 2 3 روزے ضرور رکھ لینا، یعنی شعبان کی قضا سمجھ کے۔ کس قدر اہمیت ہے رمضان المبارک آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی اور اس کا استقبال کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آقا آپ وصال کرتے ہیں، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، بغیر افطار کیے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ فرمایا تم میرے جیسے نہیں ہو، مجھے میرا اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اس لیے امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے نصف شعبان کے بعد روزے رکھنا منع فرما دیا۔ لیکن پہل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی کچھ نہ کچھ روزے ضرور رکھے جانے چاہیے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کی لوگوں کے دلوں میں امنگ، تڑپ اور جذبہ ڈالنے کے لیے یہ فرمایا کرتے تھے احسو ہلال شعبان علی رمضان، رمضان المبارک آنے سے پہلے جو شعبان آتا ہے جب اس کا چاند نظر آ جائے تو پھر انگلیوں پہ گننا شروع کر دیا کرو۔ کس کے لیے؟ لی رمضان، رمضان المبارک کی آمد کے لیے۔ یکم شعبان ہو گئی، دوسرے دن آج 2 شعبان ہو گئی، تیسرے دن آج 3 شعبان ہوگی، اس طرح گنا کرو، دل کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، ایک ولولہ تازہ ہوگا کہ اللہ کا آنے والا مہمان رمضان المبارک قریب آ رہا ہے۔ یہ جذبہ اللہ تعالی ہمارے نصیبے میں فرما دے۔ جتنا کوئی مہمان اہم ہوتا ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر، اتنا ہی اس کے استقبال کے لیے ہم تگ و دو زیادہ کرتے ہیں، اور اس ماہ رمضان المبارک کو اگر سارے مہینوں کا سردار کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ سارے مہینے اللہ کے مہمان ہیں، لیکن یہ اللہ کا خاص مہمان ہے، مہمان خصوصی، جو اللہ ہماری زندگیوں میں بار بار بھیجتے ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری فضا میں، ہمارے ماحول میں۔ اور ہمارا مہمان جس قدر اہم ہوتا ہے، ہم اس کے استقبال کے لیے تیاری بھی اہم کرتے ہیں، لیکن یہاں تھوڑا سا اکثریت میں الٹا کام ہے۔ اکثریت لوگوں کو کچھ اور چکر گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک عین اس وقت جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو ہم بھی اپنی دوڑیں شاپنگ کے لیے، لا یعنی معاملات کے لیے، فضولیات کے لیے جو ہے وہ دوڑیں تیز کر دیتے ہیں، جبکہ یہ ساری چیزیں اللہ کی اس مہمان مہینے کے آنے سے پہلے بھی کی جا سکتی ہیں۔ اور یہ عید کے لیے تیاری کرنا، بچوں کے لیے تیاری کرنا، رمضان المبارک کے اندر اہتمام کے لیے تیاری کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی تیاری کا محل برا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر شروع کرنا، اس کو نہ عبادت میں لطف رہا،
نہ ہی اللہ کے حضور دعا مانگنے میں لطف رہا، قرآن کی تلاوت کرنے میں لطف رہا، اسی طرح کے بہت سارے تقوی اور پرہیزگاری سمیٹنے کے اندر وہ چیز نہیں رہتی جو بالکل بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کرتا ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم اس کے لیے رمضان المبارک میں جس کو ہم نے رمضان پہ ٹال رکھا ہے جن چیزوں کو، ان کو ہم ان دنوں میں جو ہے وہ جلدی جلدی نپٹا لیں تاکہ اللہ کے مہمان کے استقبال کے لیے ہم بالکل تیار ہو جائیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے ٹریننگ بنایا ہے تاکہ میرے بندے سارا سال اسی طرح گزارے، اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ احکم الحاکمین کی رحمتیں، برکتیں، بخششیں، عنایات اس قدر تیزی سے برستی ہیں کہ کسی اور مہینے میں یہ مثال نہیں ملتی ہے۔ نیکیوں کا موسم بہار، نیکیوں کا سیزن، اعمال صالحہ کے لیے نادر اور نایاب مواقع اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں کہ ایمانداروں تمہاری موجیں لگ گئیں، ایمانداروں تمہیں اللہ کے قرب کے لیے بہت سارے مواقع میسر آنے والے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے تمہیں ہر لمحہ کے لیے اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کہ او مجھ سے معافی مانگو۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا یہ کلام مجید یہ ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندارو تمہارے کھاتے میں روزوں کو لکھ دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے ایمانداروں کے کھاتے میں اللہ نے ان روزوں کو لکھا تھا، لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ نے پہلے اور اب تمہارے کھاتے میں کیوں لکھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری ایمانی زندگی کے اندر رب تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، قانونی مسلم۔ اب معاشرے کے اندر وہ دوسرے جو 4 ارکان ہیں توفیق ہوتے ہوئے، ہمت ہوتے ہوئے بھی نہیں کرتا، چاروں کے چاروں، لیکن معاشرہ اسے کیا کہے گا؟ مسلمان، قانونی مسلم، قانونی طور پہ، دنیاوی طور پہ کیا ہوگا؟ وہ مسلم۔ اب اس کے اندر کا معاملہ جو ہے وہ اللہ جانے اور وہ جانے، بظاہر معاشرہ اسے کافر کہنے سے گریز کرے گا، اگرچہ اسلام نے جو بنیادی ارکان چھوڑنے والوں کے لیے بہت کچھ کہا ہے، لیکن میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر اس کی نیت، اس کا ایمان، اس کا یقین، اس کا ایقان اس کے اندر ہے، وہ ہے ایمان۔ جو میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے وہ دل کی صحیح نیت کے ساتھ پڑھوں، دل سے اس کو تسلیم کروں، پھر اگر وہ ایمان میرے اندر آ جائے، اللہ کرے سب کے اندر آ جائے، پھر اس کے بعد تیسرا درجہ ہے تقویٰ کا۔ یہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ تقویٰ کا۔ جب مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا نصیب ہو گیا، اس کے بعد میرے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ اللہ میرا مشکل کشا ہے، اس کے سوا کوئی میرا مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مطاع ہیں، جن کو دیکھ کے میں نے زندگی گزارنی ہے، ہر معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے میں نے کرنا ہے۔ تو یہ ہے میرے دل کا ایمان۔ اب آگے تقویٰ، جب یہ دونوں چیزیں میرے اندر آ جائیں، پھر میں نے کوشش کرنی ہے کہ مجھ سے گناہ سرزد نہ ہو، جرم کا ارتکاب نہ ہو، میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچوں تاکہ آخرت کے عذاب سے محفوظ رہ سکوں۔ یہ ہے تقویٰ۔ اور پھر چوتھی چیز، چوتھا نمبر کیا ہے؟ احسان۔
ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ چوتھی چیز احسان کی ہے، یہ پہلی تین چیزوں سے بالا تر ہے اور مومن کی معراج ہے یہ کہ بندہ محسن بن جائے، ہر چیز کے اندر احسان کا پہلو تلاش کرے، رب کی رضا، اس کے رسول کی رضا، رب کیا چاہتا ہے، اس کا رسول کیا چاہتا ہے، بس پھر ہر چیز سے بالا تر ہو جاتا ہے، دنیاوی نفع نقصان سے بالا تر ہو کے سوچتا ہے بندہ کہ میری زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ لٹ جاؤں تو تب بھی ٹھیک ہے، برباد ہو جاؤں تب بھی ٹھیک ہے، بظاہر مجھے سب کہیں کہ گھاٹے کا سودا ہے، لیکن میرا اللہ میرا رسول راضی ہو جائے تو یہ احسان ہے۔ اخلاص، احسان کا دوسرا عربی میں ترجمہ کیا گیا اخلاص، خلوص نیت سے میں اللہ اور اس کے رسول کا ہو جاؤں، یہ سب سے آخری درجہ ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے اللہ نے ہمارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے۔ احسان تک پہنچنے کے لیے تقویٰ آئے گا، تقوی کے سٹیپ پہ قدم رکھیں گے تو آگے احسان کی منزل ہمارے سامنے ہوگی۔ اگر تقویٰ سے اکھڑ گئے تو احسان تک کیسے پہنچ سکیں گے، احسان کی ہوا تک نہ چھو سکیں گے۔ لہٰذا ایمان کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے۔ یہ روزے کا تصور جو ہے تقریباً جتنی تہذیبیں ہیں کمیونسٹ لوگوں کو نکال کے ساری کی ساری تہذیبوں کے اندر روزے کا تصور موجود ہے، یہاں تک کہ ہندوؤں کے اندر بھی روزے کا تصور موجود ہے۔ یہ جو ان کے جوگی سادھو مہاراج گیان کرتے ہیں، تپسیا کرتے ہیں، اور ان کے اندر وہ اپنے اوپر کئی گھنٹوں تک کھانا پینا حرام سمجھتے ہیں، اور 25 گھنٹوں کے روزے یہود کے اندر بھی موجود ہیں، اب تک موجود ہیں۔ عیسائیوں کے اندر بھی روزوں کا تصور ہے، کوئی اہل کتاب ہو یا نہ ہو، تقریباً تمام تہذیبوں کے اندر اس روزے کا تصور موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ کوئی نئی عبادت نہیں جو امت محمدیہ پہ نازل ہوئی ہے، بلکہ قدیمی عبادت ہے جس کو اللہ نے ہر دور میں اپنے محبوب بندوں کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہاں بھی دیکھیے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اگر عام عبادت کا حکم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمام لوگوں کو اگر مخاطب کیا گیا ہے تو عام عبادت ہے، لوگ بھی عام، عبادت بھی عام، لیکن یہاں خاص عبادت ہے تو مخاطب کون ہے؟ وہ بھی خاص لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایماندارو تمہیں ایک میں بہت بڑا عطیہ عنایت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میرا عطیہ خاص ہے، وہ روزہ ہے۔ یہ میں تم سے پہلے ایمانداروں کو بھی دے چکا ہوں۔ یہ الگ بات ہے، پہلے ایمانداروں کے اندر بعد میں جب بے ایمانی آتی چلی گئی، انہوں نے اپنے اس رمضان کے روزوں کے اندر تبدیلیاں شروع کر دی، یہاں تک کہ یہود نے تو صرف عاشوراء کا روزہ جو ہے وہ منتخب کر لیا، بس 10 محرم کا روزہ۔ اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون سے نجات دی تھی اس وجہ سے۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے، اسلام سے پہلے بھی یہودیوں کے ساتھ مل کے مشرکین عرب بھی اکثر لوگ یہ روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اسلام آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اپنی امت کو فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جب پتہ چلا کہ یہود 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون سے نجات دی تھی، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہم ہیں ان کی وراثت کے، اس لیے ہم بھی رکھیں گے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بھی روزے کا تصور موجود تھا، لیکن من مانی جب بندہ کرتا ہے نا،
عبادت کو من و ان نہیں رہنے دیتا، تب جا کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اب یہود کو بھی روزے دیے گئے لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی، آخرکار عاشوراء کا ایک روزہ وہی رکھنا شروع کر دیا۔ عیسائیوں کو بھی روزے دیے گئے، انہوں نے بھی پرواہ نہ کی، کیا کیا؟ 40 بنا لیے، پھر 50 بنا لیے، اور پھر رمضان کے علاوہ دنوں کو بھی اور دنوں کو منتخب کر لیا۔ یہود نے بالکل سرے سے انکار کر دیا تو مل مغضوب ہو گئے، اور عیسائیوں نے اس کے اندر من مانی تبدیلیاں کر لی تو وہ کیا ہے؟ الضالین ہو گئے۔ وہ انہوں نے اللہ کے غضب کو دعوت دی یہود نے، اور عیسائیوں نے گمراہی کو سینے سے لگا لیا۔ اب امت محمدیہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے قانونی مسلم ہے، اگر یہ کہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ تو روزے کس کے لیے فرض ہیں؟ جن کے گھر دانے نہیں، نعوذ باللہ، جن کے گھر راشن نہیں ہے، استغفر اللہ، جو فاقہ کشی کرتے ہیں ان کے لیے ہے، میرے لیے تو نہیں۔ بچپن میں 2 عورتیں آپس میں گفتگو کر رہی تھی، تو میں صاحب بچہ تھا، جا رہا تھا، تو ایک عورت دوسری سے کہتی ہے کہ روزے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ روزے رکھیں گے، دوسری کہتی ہے نہیں، ہمارے گھر سب کچھ موجود ہے، ہم کیوں رکھیں گے؟ یہ تو فاقہ کش لوگ کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب اللہ کی اس مہمان مہینے کی قدر نہ کریں گے تو یہود کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا نا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ٹھکرا دیا تھا۔ اب اگر تندرست ہوتے ہوئے، سارے وسائل ہوتے ہوئے ہم اس رمضان کی پرواہ نہیں کریں گے، اور کھانے پینے کے جو مراکز ہیں ہمارے ہوٹلز وغیرہ، کیا ہوگا؟ وہاں پہ پردے لگ جائیں گے۔ اللہ سے کوئی پردہ نہیں ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو علام الغیوب ہے، جو سارے پردوں کے اندر بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، اسے کوئی پردہ نہیں، اس سے کوئی پرواہ نہیں اس کی، اور لوگوں سے پردہ کر رہے ہیں، لوگوں سے شرما رہے ہیں۔ کیا یہ اللہ کی نعمت کو ٹھکرا کے یہود کا وتیرہ نہیں اپنا رہے؟ یہ ان کے غضب میں سے حقدار نہیں بن رہے ہیں، اللہ کے غضب کے، نعوذ باللہ۔ اور دوسرے لوگ جو روزہ رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے بعد اپنی منمانی کرتے ہیں، جس طرح عیسائیوں نے روزوں کو قبول تو کیا لیکن اپنے سٹائل سے، اپنے انداز سے لیا، روزہ رکھیں گے لیکن اپنی مرضی سے رکھیں گے، تو وہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ گمراہ ہو گئے۔ کیا نعوذ باللہ جب ہم روزے بھی رکھیں گے تو مرضی اپنی کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی، تو پھر عیسائیوں جیسے کام کریں گے، نعوذ باللہ۔ اکثر دوست جو ہے وہ سحری کے چکر میں بھی نہیں پڑتے رات، کیونکہ یہ بھی میرے سامنے، میں نے اکثر دوستوں کو یہ دیکھا ہے، رات کو جب بھی دل چاہا 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، جب بھی جی چاہا ڈٹ کے کھانا کھا لیا، اور اس کے بعد سو گئے، نماز پڑھی نہ پڑھی کوئی بات نہیں ہے، اور شام کو افطار کر لیا۔ تو ایسا بھی روزہ اپنی منمانی تو ہو سکتی ہے لیکن روزے کے مرتبے تک پھر نہیں پہنچ سکتا، روزے کا درجہ ایسی بات کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی ہم نے جو سحری کا وقت اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہے، بھائی اس کا نہ اہتمام کیا نہ اس کی پرواہ کی، حالانکہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ اے مسلمانوں، ایمانداروں، سحری کا اہتمام کیا کرو، سحری کو وقت پہ کیا کرو، کیونکہ یہ سحری کھانا بڑی برکت کی علامت ہے۔ بلکہ ایک روایت میں اس سے بھی آگے تفصیل ہے، ان فی السحور برکہ، تسحروا، سحری کھایا کرو، نہیں دل کر رہا، ولو ان یجرع جرعۃ من ماء، چاہے پانی کے چند گھونٹ ہی پی لو، کسی بھی مشروب کا ایک گھونٹ ہی بھر لو یار، پتہ تو چلے سحری کے وقت میں نے سحری کی ہے، تمہیں نہیں پتا اس وقت کو تم ضائع کر دیتے ہو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین،
تمہیں کیا پتا یہ کتنا پیارا اور مبارک وقت ہے جو تم نے ضائع کر دیا. جو خوش نصیب یہ سحری کرتے ہیں انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں کہ لوگوں، سحری کرنے والے مسلمانوں، ان اللہ، یقین جانو، اللہ احکم الحاکمین، اور اس کے فرشتے اس وقت تمہاری اس حالت زار پہ ایک عمل کرتے ہیں. وہ عمل کیا ہے کہ جب میں نے بسم اللہ پڑھا، اور یہ بھی یاد رکھیے سحری کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے. سحری کھاتے وقت، سحری کرنے سے پہلے اگر کوئی بھی دعا ہوگی تو کوئی ایسی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں سوائے بسم اللہ وعلی برکت اللہ کے. بسم اللہ وعلی برکت اللہ اکثر دوستوں کو آتی ہوگی، اگر جن کو وعلی برکت اللہ نہیں آتی وہ کم از کم بسم اللہ پڑھ لیں، اور یہ اللہ کا نام لینے کے بعد سحری شروع کر دی. پہلا گھونٹ لیا کسی بھی مشروب کا یا پہلا نوالا توڑا، نوالا پکڑ کے ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں تیرے نوالا آ گیا پہلا، اللہ احکم الحاکمین نے اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش تمہارے اوپر کرنا شروع کر دی. وَمَلَائِکَتَهُ، میرے پہلا نوالا توڑنے کے ساتھ ہی فرشتے اللہ کے ملائکہ سارے یوں ہاتھ اٹھا دیتے، اللہ اس پہ رحم فرما. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہاں پہ مطلق ملائکہ کا ذکر ہے، ان اللہ وَمَلَائِکَتَهُ، اور المطلق اذا یطلق یراد به فرد الکامل. جب کسی چیز کو مطلق بیان کیا جائے، یہ عربی کا بہترین اصول ہے، تو تب اس کے سارے افراد اور اجناس مراد ہوتی ہیں. تو میں یوں کہوں گا پھر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ اللہ کے 2 4 10 20 100 200 نہیں، یہ اللہ کے فرشتے اتنے نہیں کرتے، بلکہ وما یعلم جنود ربک الا ھو، تم کیا جانو اللہ کے لشکر کتنے ہیں. تو سارے کے سارے ملائکہ، سید الملائکہ سے لے کے ادنا تک، سب کے سب فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس بندے پہ رحم فرما، اللہ اس بندے کو معاف فرما، اللہ اس کو فیوز و برکات سے نواز دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کے فرشتے جتنے بھی ہیں سب کے سب، اور اللہ تعالیٰ بنفس نفیس خود اس پہ رحمتیں بھیجتے ہیں، اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. تیرے آخری گھونٹ پینے تک تیرے اوپر اللہ کی نوازشات، عنایات اور فرشتوں کی دعائیں ہوتی رہتی ہیں. تو ایسے وقت کو ہم رات 12 بجے کھانا کھا کے ضائع کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ایک مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا، ایک ایماندار بندہ تو ایسا نہیں کر سکتا. اور بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کے ہم نے سحری کر لی. اب اس کے بعد سحری کر کے دوبارہ جو ہے بستر پہ چلے جائیں. ایسا بھی ہوتا ہے منہ باندھا ہوا ہے اور صبح کی نماز جو ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، تو ایسا بندہ پھر روزے کا فائدہ کیا اس کو؟ بھائی نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے. روزے کو فرض جانتے ہوئے رکھ رہے اور نماز کے تارک ہو رہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جہاں جہاں جانا ہوتا ہے اپنی ڈیوٹیوں پہ، اپنے کام کاج پہ جاتے ہیں، پھر روٹین میں بھی وہی کام. جو کوئی کسی بھی محکمے جو کوئی رشوت لیتا ہے وہ رشوت لیے جا رہا ہے کہ عید آنے والی ہے، عید ہی نہیں لینی. اور اسی طرح جو کوئی کام بے ایمانی کرتا ہے تو وہ بھی اسی طرح، جھوٹ بولتا ہے تو وہ بھی اسی طرح. کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے روزے پہ. لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ من لم یدع قول الزور والعمل به لیس للہ فیہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. ایسا بندہ جو صرف محض منہ باندھے ہوئے ہے، بھوک ہڑتال کیے ہوئے ہے بس، اور کچھ نہیں کر رہا، باقی سارے کام ساری ڈگر وہی اسی پہ چل رہا ہے، تو ایسے بندے کی بھوک ہڑتال کی اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے کھانا چھوڑ دیا، اس نے پینا چھوڑ دیا، میرے آقا فرماتے ہیں میرے رب کو ایسے بندوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جس طرح سنت کے مطابق جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کے اندر اپنی من مانی کرتا ہے،
میرے آقا کا فرمان ہے اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے نماز۔ اسی طرح جب اللہ کو ہمارے اس روزے کی ضرورت نہیں ہوگی تو ہمارے منہ پہ مارا جائے گا نا، کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس مہمان مہینے کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اور پھر جب شام ہو جاتی ہے افطاری کرتے ہیں تو اس وقت بھی کچھ لوگ جو ہے مخصوص قسم کی دعائیں پڑھتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے کیلنڈر پہ دعا لکھی ہوتی ہے، جو رمضان المبارک کے شیڈول کو بتاتا ہے نا، سحری افطاری کے اوقات، اس کے اندر ایک دعا لکھی ہوتی ہے، وہ تو نیت بھی لکھی ہوتی ہے اس کے اندر تو، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، رات کو نیت کر کے سونا۔ حالانکہ نیت کرنا سنت ہے بلکہ فرض ہے۔ جس بندے نے رات کو روزے کی نیت نہیں کی اس بندے کا روزہ نہیں، یعنی روزہ رکھنے سے پہلے تک روزے کی نیت نہیں کی خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس کا روزہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، نیت کی خلوص کو اللہ چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ الفاظ بولنا ساتھ کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اور کئی میرے جیسے موٹی زبان والے ان کو تو کئی سال لگ گئے ہوں گے یہ یاد کرتے ہوئے، لیکن میں ان کی سہولت کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہیں بھی لکھی ہوئی نہیں ہے سوائے ہمارے کیلنڈر کے۔ بھائی کوئی بھی دعا ہے، کوئی نیکی ہے، کوئی عمل صالح ہے تو اس کا حوالہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی نسبت ہوگی اس کی طرف، اور یا قرآن سے ملے گا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرہ شریف سے ملے گا۔ نہ یہ قرآن کی آیت ہے نہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر یہ کوئی دعا ہے، یہ اپنی طرف سے پتہ نہیں کس اللہ کے بندے نے گھاڑ کے کیلنڈر کی زینت کر دی ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، رمضان المبارک کے مہینے میں میں رات کو نیت کر رہا ہوں کہ صبح اٹھ کے روزہ رکھوں گا۔ یہ تو نیت پڑھ رہا ہے کہ کر رہا ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، نیت کدھر ہوتی ہے بتائیں؟ دل میں ہے نا، دل کے ارادے کو۔ اِنَّهُ أَمْرٌ قَلْبِي، یہ نیت تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فیض الباری کے اندر شرح صحیح بخاری کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو نیت ہے یہ خالص دل کا معاملہ ہے۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہیں، وہ لکھتے ہیں، اب حنفی بھائیوں کو یہ سوچنا چاہیے نا، یہ دل نیت کدھر ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے نا۔ تو نیت ہوتی ہے، اب زبان پہ لے آئیں گے تو دعا بن جائے گی، اقرار بن جائے گا۔ اب اقرار اور دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے تو کوئی کی نہیں، تو یہ گھڑ کے پیش کرنے کا کیا جواز ہے بھائی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، بھائی دین تو مکمل ہو گیا ہے، اور جب دین مکمل ہو گیا ہے تو ہر چیز جب ہم کریں گے تو رجوع کدھر کریں گے؟ اللہ کے قرآن کی طرف یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف کریں گے۔ اگر اپنی من مانی کریں گے تو وہ دین تو نہیں ہوگا نا پھر۔ اس لیے اس تکلف کو چھوڑیں، جو پہلے پڑھتے رہے وہ بھی اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ یہ دین میں اضافہ کرتے رہے اب تک، اس لیے چھوڑیں۔ بس رات کو نیت ہے کہ صبح میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا، روزہ رکھ لیں۔ اس کے بعد اب افطاری آ گئی۔ افطاری کے اندر عام طور پہ کیلنڈر کے اوپر لکھی ہوئی ہے وہ بھی دعا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا بھی کیلنڈر کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اور اس پوری دعا کا بھی کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ جو کیلنڈر کے اندر لکھی ہوئی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ ہاں ایک ضعیف آتی ہے جو مرسل روایت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس دو ہی جملے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یا اللہ میں نے تیرے رضا کے لیے روزہ رکھا اور مولا تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا۔ لیکن چونکہ یہ بھی پایا ثبوت تک تو نہیں پہنچتی، لیکن کچھ نہ کچھ اصل تو ہے نا یار، اس کی کم از کم مرسل ہے تو صحیح، لیکن یہ بھی آپ نہ کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے،
کیونکہ اب نے بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا. جو مسنون ہے وہ کام کرے. البتہ کھانا کھانے کے بعد، افطار کرنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے، اس کو یاد کریں. ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرما لیتے تو اس وقت یہ دعا فرماتے، ذہب الظمأ، پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق، اور جو میری رگیں تھیں سارے جسم کی وہ اس پانی سے سیراب ہو گئے، جسم توانا تر و تازہ ہو گیا. وثبت الاجر ان شاء اللہ، یعنی جنہوں نے نہیں رکھا تھا ان کو بھی یہ توانائی ملی سارا دن، اور ہمیں بھی اس وقت توانائی مل گئی، ان کے ساتھ مل گئے. لیکن وثبت الاجر ان شاء اللہ ہمارا اجر بھی اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا. تو یہ دعا ہے، اس کو ہم کوشش کریں یاد کرنے کی، جو سنت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رمضان المبارک کے اندر ہمارے کرنے والے کام، ایک تو ہم نے روزہ رکھنا ہے، دوسری بات جماعت نماز جو ہے اس کی پابندی کرنی ہے، اور تیسرا ہر قسم کے جھوٹ، کوتاہی، غلط کاری، اس سے پرہیز کرنا ہے، پھر ہی تقویٰ نصیب ہوگا انشاءاللہ. اور رات تراویح جو ہے وہ ہمت کریں تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجر اللہ کی طرف سے روزے کے اوپر بتایا ہے وہی اجر تراویح کے اوپر بھی ہے. یعنی رات کے نوافل، تہجد کہہ لیں، رات کے نوافل کہہ رہے ہیں، تراویح کہہ لیں، جو آپ کے لیے آسانی ہو کریں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور دوسرا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو اجر فرض کے اوپر اللہ کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے اسی اجر کا نفل کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے. تو یہ معمولی بات تو نہیں ہے. تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہماری اس جامع مسجد صادقین کے اندر تراویح کا اہتمام بھی اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، اور سحری افطاری کا جو اہتمام بھی الحمدللہ ہوتا ہے، اور بالخصوص اعتکاف کا، کیونکہ یہ ساری رمضان المبارک کی عظمت اور شان ایک وجہ سے ہے کہ اس رمضان کے اندر لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، اور اعتکاف کرنا، ہر طاق رات میں تلاش کرنا، یہ اس کا بہترین تلاش کرنے کا ذریعہ ہے. لہٰذا اس لیلۃ القدر کو بھی اگر شان ملی ہے تو ایک وجہ سے ملی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے اس رات مبارکہ کے اندر قرآن کریم نازل کیا ہے. اس وجہ سے یہ رات پوری کائنات کی راتوں سے افضل ہو گئی، اور جس مہینے میں یہ رات آئی، جس عشرے میں رات آئی وہ عشرہ افضل ہو گیا، اور پھر جس مہینے میں رات آئی وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہو گیا. لہٰذا یہ اعتکاف کا اہتمام بھی فرمائیں. مرد حضرات کے لیے بھی بہترین انتظام ہوگا، اور خواتین کے لیے بھی. کچھ ایک دو سوال بھی تھے، یہ میرے سامنے پرچی پڑی ہوئی ہے، تو اس میں کچھ لکھا ہوا ہے کہ ایک تو 40 سال سے نیچے جو ہے وہ خواتین نہیں آ سکتی، تو یہ بھی کسی حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، مختصر میں یہی کہوں گا. اور دوسرا 4 دن کا اعتکاف مخصوص کرنا، یہ بھی سنت طریقہ نہیں ہے. سنت کیا ہے؟ پورے عشرہ کا اعتکاف، اور قید کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں بچوں کو نہ لے کر آئیں، تو میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں، یہ ہمارا ٹریننگ سینٹر ہے، یہ اسلام کا مرکز ہے. ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ مسجد کا راستہ نہیں دکھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آگے جو حالات آ رہے ہیں وہ کیا پیشین گوئی کر رہے ہیں؟ اگر ہمارا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ ہے تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اللہ کی توفیق کے بعد ہمارے ماں باپ کی کاوش تھی بھائی کسی کے انگلی پکڑ کے سے لانے سے ہم مسجد کا رخ کیے ہوئے ہیں.
تو یہ ہمارے بچے ہیں. جس طرح ہمارے والدین ہمیں لے کر مسجد میں جاتے تھے, مسجد کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معاملات ہوتے ہیں دینی, ان کے اندر شامل کرواتے تھے, تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. تو ایسا یہ کوئی, ہاں ان کی تربیت کریں, ان کو سمجھائیں. بالکل ہی چھوٹے بچے جو ہیں, بالکل ہی جن کو کھلانے کے لیے لائیں تو وہ غلط ہے. ہاں جو بچے سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, آپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے آ سکتے ہیں بچے ضرور لائیں ان کو, اور پھر ان کو سنبھال کے رکھیں. یہ تربیت گاہ ہے ہم سب کی, بڑوں کے لیے بھی چھوٹوں کے لیے بھی. اس لیے یہ کوئی قید نہیں ہے. اور دوسرا, 4 دن مخصوص کرنا یہ سنت نہیں ہے. نفلی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ 1 رات کا کر لیں, 2 رات کا کر لیں, 3 رات کا, وہ بھی مخصوص 4 رات نہیں ہے. لیکن جو سنت اعتکاف ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ چھوڑا ہے تو اس کی قضا دی ہے. تو وہ کیا ہے؟ پورے عشرہ کا ہے, پورے 10 دنوں کا ہے بھائی. 9 دن ہو جائیں 10 ہو جائیں تو وہ ضرور اسی سنت کے مطابق کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ جو خواتین یا مرد تشریف لائیں, اللہ کے مہمان بنیں, جن کو اللہ اپنی جو ہے مہمان نوازی کا شرف دے, انہیں چاہیے کہ اس کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں. یہ اللہ کا گھر ہے, اور اس روئے زمین پہ سب سے قیمتی زمین کا ٹکڑا اللہ کی نظر میں سب سے افضل ترین ٹکڑا زمین کا کون سا ہوتا ہے؟ اللہ کی مسجد ہے. اور اللہ کے انتہائی قریب ہم لوگ ہوتے ہیں. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے یہ, اور یہاں آ کے ہم اللہ کے بالکل قریب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر آ کے بھی تو اپنی من مانی کریں, اس کے آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں, تو پھر کیا لے کر جائیں گے؟ تو پھر اسی طرح ہی واپس جائیں گے, یا مزید برڈن اوپر گناہوں کا بوجھ لے کر جائیں گے, نعوذ باللہ. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. 10 دن اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دینا اللہ کے گھر میں, یہ معمولی بات نہیں ہے. اور پھر اس کے آداب کو بجا لانا, یہ اس سے بھی بڑی بات ہے, ورنہ ضائع کر لیں تو فائدہ. تو ایک اور بات اہم ہے کہ دوست احباب بھی اور خواتین بھی موبائل ساتھ لے کے آتے ہیں. اس کے اوپر تو بڑی سختی سے لکھا ہے کہ پابندی ہے, لیکن اگر موبائل کو آپ اچھی طرح اس کا استعمال کر رہے ہیں, اس کے اندر یہ جو ایپ آئی ہے اسلام 360, یہ بڑی بہترین ایپ ہے. اس طرح کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, اس کے اندر ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں. جو ویسے تو جو مزہ ہے نا یہ فزیکلی قرآن پاک پکڑنے کا, یہ جلدوں کے اندر جو ہے 2 گتوں کے اندر ہے, بین الدفتین, اس کا اپنا ہی مزہ ہے. یقین جانیں جو کیفیت اور سرور بندے کے اوپر اس قرآن کو پکڑ کے ہوتا ہے نا, جو اوپر اس کے اوپر کیفیت نازل ہوتی ہے, وہ موبائل کے اندر وہ کیفیت بن ہی نہیں سکتی. کیونکہ اگر آپ تفسیر کھولیں گے تو ساتھ بے حیائی بھی سامنے آئے گی. یہ تو اکثر یہی ہوتا ہے نا, آپ سب جانتے ہیں. تو پرہیز کریں. لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی کتب حدیث اس کے اندر آپ کو ویسے نہیں مل سکتی, تو اس کے اندر سے آپ نکال کے پڑھ سکتے ہیں. مطلب یہ کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے, لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو. لیکن اگر اس کو آگے پھر گھروں میں رابطے یا دوست احباب کے لیے وہ رابطہ بن جائے, اس کا ذریعہ بن جائے, تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ پھر ہم نے اعتکاف کے معنی کو نہیں سمجھا, اس کے مفہوم کو نہیں سمجھا, پھر پکنک پہ آئے ہوئے ہیں, مسجد کے اندر اعتکاف نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.